السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو پالنہار ہے تمام جہانوں کا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد عربی احمد مجتبیٰ ہادی برحق تاجدار مدینہ رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ المومنون کی ابتدائی چند آیات 10 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، اس سے پہلے ہم یہ پڑھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے نزول کے وقت، ان کے نزول کے بارے میں خلیفہ دوم امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے پاس سے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز آتی تھی۔ ہم نے یہ آواز سنی، ہم رک گئے تاکہ یہ دیکھیں کہ جو تازہ وحی آپ پر نازل ہوئی ہے اس کی معلومات حاصل کر سکیں۔ تو جب ہم وہاں پر رک گئے تو آپ پر وحی کی کیفیت جو ہوتی تھی وہ کیفیت ختم ہوئی، تو پھر ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا، ہم آپ کے پاس گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے دیکھا
کہ آپ نے اپنے چہرہ اقدس کو بیت اللہ شریف کی طرف موڑ لیا اور یہ دعا پڑھنا شروع کی، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا ورزقنا وارض عنا۔ آپ نے یہ دعا پڑھی، پھر ہماری طرف مخاطب ہوئے، کہنے لگے اے میرے اصحاب، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ آج میرے اوپر کیا وحی نازل ہوئی ہے؟ صحابی فرماتے ہیں ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے اصحاب، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آج یہ جو 10 آیات میرے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، ان 10 آیات کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ 10 آیات جن پر کوئی شخص صدقے دل سے عمل کرے گا تو وہ سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ وہ 10 آیات ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 10 آیات تلاوت فرمائیں، وہ آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ اللہ کے رسول نے آیات تلاوت فرمائیں۔ ان آیات میں کیا احکامات ہیں؟ اب ان احکامات کو ہم نے دیکھنا ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا ہے؟ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہی 10 آیات تلاوت فرمائیں اور آپ نے کہا کہ یہی ان کا خلق ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک ان آیات میں کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، فلاح پائی مومنین نے۔ دیکھنا یہ ہے کہ فلاح ہے کیا؟ سب سے پہلی بات یہ بات یاد رکھیں، عربی زبان کے اندر فلاح کا لفظ اتنا وسیع معنی اپنے اندر رکھتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ بہت وسیع معنی ہے اس کے فلاح کے۔ کس قدر وسیع معنی ہے اس لفظ کے کہ کسی زبان میں اس کا کوئی متبادل لفظ نہیں ہے۔ اس کے معنی جو ہم اردو زبان میں کر دیتے ہیں، سمجھانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کامیابی حاصل کر لی، لیکن یہ اس کے معنی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے لغوی معنی ہے چیرنا پھاڑنا، لغوی معنی تو یہ ہے۔ اور اسی وجہ سے عربی زبان میں دہقان کسان کو فلاح کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے، چیرتا ہے، اس کے اندر بیج کاشت کرتا ہے اور اس سے اپنا مفاد حاصل کرتا ہے۔ یہ لفظ قابل غور ہے کہ اس سے اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے، یہ ہے، اس وجہ سے اس کو فلاح کا لفظ اس کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اب آئیے اس آیت کے طرف، قد افلح المؤمنون، فلاح پالی کس نے؟ مومنین نے۔ اب یہ فلاح کیا ہے؟ ایسی کامیابی جس کی بعد کسی کامیابی کی نہ تو کوئی امید ہو اور نہ ہی کوئی خواہش ہو، یعنی کامیابی کے آخری زینے کے اوپر انسان پہنچ جائے اور اس سے آگے کوئی منزل نہیں ہے، اس کامیابی کو فلاح کہتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد انسان کو کسی قسم کا کوئی دکھ یا کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ تمام دکھ اور تکلیف اس کے رفع ہو گئے، اور جتنی خواہشات انسان کی ہوتی ہیں ساری کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں، اور پھر یہ کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو، اس کی خدمت کے لیے
सब लोग मौजूद हों और उसकी मर्जी के बगैर कोई किसी किस्म का काम ना हो सके, ऐसी कामयाबी को फलाह का नाम दिया गया है। मेरे अजीज दोस्तों, इस कायनात अज़्ज़ो समा के अंदर ऐसी कामयाबी का हम तसव्वुर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि इस कायनात की हर चीज़ फना होने वाली है, फना होने वाली है। फिर यह कि एक आदमी को बड़ी सी बड़ी हुकूमत दे दें और उसको बेइंतहा इख्तियारात दे दें, लेकिन यह मुमकिन नहीं कि उसकी ख्वाहिश के खिलाफ कोई काम ना हो। फिर उसकी तमाम तकलीफ़ें रफ़ा कर दें, उसके तमाम दुख ख़त्म कर दें, उसको दौलत के अंबार उसके सामने लगा दें, लेकिन इस कायनात के अंदर प्यारे हबीब का जो फरमान है उसको भी सुन लें कि इंसान को एक वादी भरकर सोना दिया जाए तो उसके दिल में ये ख्वाहिश होगी कि इतना और मिल जाए। कायनात की ये हालत है, इसमें हर चीज़ को फना है। फिर अगर एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, जो मुमकिन नहीं है लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ऐसी फलाह, ऐसी कामयाबी किसी शख्स को मिल ही गई है, एक फ़र्ज़ कर लेते हैं, ऐसी हालत में भी उसके सर पर एक तलवार लटक रही है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। एक दहरिए से दहरिया शख्स, काफिर से काफिर शख्स उस एक हकीकत को मानने पे मजबूर है। मैं ये नहीं कहता कि वो मानता है, वो मजबूर है, इसको माने बगैर उसका कोई चारा नहीं। वो क्या हकीकत है, उसके सर पे क्या तलवार लटक रही है, उसको वो दूर नहीं कोई भी कर सकता। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर जिंदा चीज़ ने मौत का मज़ा चखना है। अब उसके दिल में हर वक्त ये धड़का है कि पता नहीं किस वक्त मौत आए और आके मुझसे सब कुछ छीन कर ले जाए। मेरे अजीज़ दोस्तों, फलाह का तसव्वुर कायनात अर्ज़ व समा के अंदर इस दुनिया में रहते हुए मुमकिन नहीं है। ऐसी फलाह यहाँ मुयस्सर नहीं है। ये कहाँ मुयस्सर आएगी? ये सिर्फ और सिर्फ जन्नत के अंदर ही ये फलाह मिल सकती है, जहाँ पर आदमी की मर्जी के मुताबिक हर काम होगा। औरतें हुए उसकी खिदमत के लिए मौजूद होंगी, कोई बात उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकेगी। और यही तो वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि जब मैं अपने मोमिन बंदे को ये हुक्म दे दूंगा कि तू कामयाब हो गया, जब मैं अपने बंदे को ये हुक्म दे दूंगा कि तू कामयाब हो गया है, तूने फलाह पा लिया है, चाहो तू जन्नत में दाखिल हो जा, तो वहाँ पर क्या होगा? वलाहुम मा यद्दऊन, फिर वहाँ पर उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उसकी कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं रहेगी जो उसको मुयस्सर ना आए। और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जन्नती जो हैं जब जन्नत में दाखिल होंगे उनकी ज़बान पर ये अल्फाज होंगे। कौन से अल्फाज? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न। क्या कहेंगे कि शुक्र है उस ज़ात का, उस कायनात को बनाने वाले का, जिसने आज हमारे सारे के सारे दुख जो हैं वो दूर कर दिए हैं। बरादरान इस्लाम, ये है फलाह। और कोई भी शख्स जो अक्ल रखता है, जो शऊर रखता है और फलाह हासिल करना चाहता है, वो कभी इस दुनिया से दिल नहीं लगाएगा। क्यों? कि यहाँ हर चीज़ को फना है और वहाँ हर चीज़ को बका है।
यही तो वजह है। एक शायर ने कहा कि यहाँ मरने की पाबंदी, वहाँ जीने की पाबंदी तेरे आज़ाद बंदों की, ये दुनिया ना वो दुनिया। पाबंदी यहाँ मरने की है, वहाँ जीने की पाबंदी है, और हमेशा हमेशा रहेगा। वहाँ जो अल्लाह पाक ने नेमतें अता कर दी, याद रखो फिर वो नहीं छिनने वाली, वो मिलने वाली हैं। अब कद अफलहल मोमिनून, मोमिनीन ने फलाह पाली, कामयाब हो गए। वो कौन से लोग हैं, कौन से मोमिन हैं? इन आयात के अंदर उनकी 7 सिफात बयान की हैं। उनकी 7 सिफात बयान की हैं कि अगर ये 7 सिफात एक मोमिन अपने अंदर पैदा कर ले तो जन्नत में जाने से कोई चीज़ उसको रोक नहीं सकती, वो सीधा जन्नत में चला जाएगा। लेकिन एक बात, ये भी एक बेइंसाफ़ी होगी अगर इस बात का मैं यहाँ इन आयात से पहले जिक्र ना करूँ। ये 7 सिफात छोड़ के 700 सिफात भी इंसान अपने अंदर पैदा कर ले, लेकिन अगर एक खूबी उसमें अंदर नहीं तो फिर उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। वो खूबी पहले अपने अंदर पैदा करनी है, इसके बाद ये 7 खूबियाँ अपने अंदर पैदा करनी है। सबसे पहले वो खूबी पैदा कर जिसके बारे में, कौन सी वो खूबी है जिसके बगैर सारी ही खूबियाँ बेकार हैं? वो है अकीदा। और कौन सा अकीदा? अकीदा तौहीद। इसके बारे में मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा टच करूँगा, अपने ही मौजू की तरफ आऊँगा थोड़ा सा टच करके, क्योंकि इसका बयान करना ज़रूरी है। इसके बगैर कोई खूबी नहीं है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, करोड़ों रहमतें उन पर अल्लाह नाज़िल करे, उन्होंने अपनी किताबुल तौहीद के अंदर ये तौहीद को बयान किया है। क्या किया है? देखें, हर शख्स जानता है अल्लाह वाहिद है, अकेला है, उसका कोई बाप नहीं, उसकी कोई माँ नहीं, उसका कोई बेटा नहीं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो हर बंदा जानता है। देखना ये है कि असल तौहीद क्या है, असल चीज़ क्या है। एक बात याद रखें, शिरक आदम के बेटों से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक, नूह अलैहिस्सलाम के बेटों से लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और आज तक और क़यामत तक के आने वाले इंसानों तक एक ही शक्ल में रहा है। उसकी शक्ल में कोई तब्दीली नहीं। जैसे मक्के के काफिर मुशरिक थे वैसे ही आज मुशरिक, कोई फर्क नहीं है। वो क्या है, किस तरह से शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अपनी किताबुल तौहीद में इसके बारे में जो कुछ बयान करते हैं, मैं सिर्फ चंद लाइनें उसकी बयान करूँगा। वो कहते हैं अल्लाह को उसकी ज़ात, उसकी उसकी सफ़ात के तकाज़ों के साथ एक मानो। और वो क्या है? आज भी वही कुछ है, कल भी वही था। वो क्या है? देखिए, मक्के के काफिर बुतों की पूजा करते थे, आज भी हम कहते हैं वो मुशरिकीन मक्का के नाम से उनको याद करते। वो क्या करते थे? उनके बड़े बड़े बुत कौन से थे? लात, मनात, उज़ा, ये नाम आपने भी सुने हो। ये बड़े बड़े बुत थे, इतने बेवकूफ़ नहीं थे यार। अरबी लोग बड़े समझदार, बड़े सियाने समझे जाते थे। ये नहीं था कि उठाई मट्टी और उससे एक स्टैचू बनाया, स्टैचू में वो बुत बनाया और उसके आगे सजदा कर दिया, पत्थर का बुत बनाया उसके आगे सजदा कर दिया। हरगिज़ ऐसा नहीं। ईच एंड एवरी स्टैचू हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री। उसकी एक तारीख थी, हर एक स्टैचू, हर एक बुत की उसकी एक तारीख थी। लात, मनात, उज़्ज़ा, मैं सिर्फ एक की वो हिस्ट्री बयान करूँगा जो किताबुल तौहीद में दर्ज है, देख सकते हैं। ये उनका एक बहुत नेक अल्लाह का वली था। लात जो था अल्लाह का एक वली था, नेक आदमी था। ये उनका रिज़्क़ का देवता था, उसको कहते। और अल्लाह पाक ने इसको बहुत नवाजा था, बहुत नवाजा था, बड़ी दौलत अता की थी।
اور سب سے بڑی دولت اس کو جو عطا کی تھی، اس کو خرچ کرنے کا حوصلہ عطا کیا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ دولت انسان کو مل جاتی ہے، خرچ کرنے کا حوصلہ بہت کم ملتا ہے۔ خرچ کرنے کا حوصلہ بھی عطا کیا تھا۔ حج کے ایام میں بیت اللہ شریف میں ایک جگہ بیٹھ جاتا تھا اور ستو اور کھجوریں لے کر حج کے لیے جو قافلے آتے تھے ان قافلوں کی خدمت کرتا تھا، میزبانی کرتا تھا، ستو اور کھجوروں کے ساتھ لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آ گیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی بھی جو مرضی بن جائے، ولی، غوث، کتب، حتیٰ کہ نبی بن، لیکن موت تو آنی ہے۔ وہ بیچارے کو موت آ گئی۔ اب اگلے سال حج کے لیے قافلے آئے، ادھر ادھر دیکھا، ایک دوسرے سے پوچھا، یا یہاں اللہ کا ایک بندہ ہوتا تھا، حاجیوں کی بڑی خدمت کرتا تھا، لات اس کا نام تھا، وہ نظر نہیں آ رہا، کدھر گیا؟ مقامی لوگوں نے بتایا کہ جی وہ تو فوت ہو گیا۔ اس کے لیے یہ موت کا ایک لفظ ایسا ہے جو انسان کو تکلیف دیتا ہے، انسان کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے لیے دعائے مغفرت کی، یا یوں کہیں بلندی درجات کی دعا کی اور آگے نکل گئے۔ اس طرح سے جو بھی قافلہ آیا اس کے لیے بلندی درجات کی دعا کی، آگے نکل گئے۔ اب شیطان نے ان کو ورگلایا، کیا بتایا کہ دیکھو میرے دوستو، یہ تم تو اس کے لیے دعا کر رہے ہو، آنے والی تمہاری نسلوں کو کیا پتا کہ لات کون تھا؟ ان کو سمجھانے کے لیے آپ یوں کہو، اس کا ایک اسٹیچو بناؤ، بت بناؤ اور یہاں پر لگا دو، تاکہ تمہاری آنے والی نسلوں کو یہ پتا ہو کہ یہ شخص تھا جو ہمیں ستو اور کھجور سے ہماری خدمت کرتا تھا، اور اس کے لیے وہ بھی دعا کرے۔ اب جی اسٹیچو بن گیا، بت بن گیا، تو معذرت سے کبھی وہ انگلش کے لفظ زبان سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ میں ساری زندگی انگلش کے ادارے میں پڑھایا ہے، تو کوشش کرتا ہوں نہ نکلے لفظ۔ بہرحال اس نے وہ جو بت تھا انہوں نے بنا کے وہاں پر لگا دیا۔ یہ پہلا حملہ تھا شیطان کا۔ دوسرا حملہ، اب ان کو کہا کہ دیکھو بھائی، آپ ادھر سے تو جو قافلے آتے ہیں وہ اس کے لیے دعا کر جائیں گے، لیکن وہ باقی دوسری سائڈ سے جو قافلے آ رہے ہیں وہ تو اس سعادت سے بالکل محروم رہیں گے، ان کو بھی یہ سعادت ملنی چاہیے۔ لہذا میں آپ کو ایک بتاتا ہوں بات، کہ اس کو ایک ایسی مرکزی جگہ پر رکھو جہاں سے سارے قافلے گزرتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بت جو تھا وہ سیدھا بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ لات بت جو تھا بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا۔ اب تیسرا حملہ کہ بھائی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جیسے ہماری یہ مہمان نوازی کرتا تھا، ہمیں ستو اور کھجوریں دیتا تھا، اے اللہ تو اس کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما۔ مکے کے کافر یادوں کو خدا کو ایک مانتے تھے، یہ نہیں کہ نہیں مانتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں۔ پھر اب اس کے چھوٹے چھوٹے بت بننے شروع ہو گئے، کوئی آٹے کے پڑولے چ رکھ لیا، کوئی چاولوں چ رکھ لیا، کوئی ستوؤں چ رکھ لیا، تاکہ اس دی برکت دے نال ساڈے رزق چ اضافہ ہوئے گا، اور یہ کیا بن گیا؟ رزق کا دیوتا بن گیا۔ آج ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل سے پوچھو کہ کیا شرک کی یہی شکل آج بھی ہے یا نہیں؟ کسی بھی شخص سے جو علی حجویری کے دربار میں جاتا ہے یا کسی اور کے دربار میں جاتا ہے، اس سے پوچھو بھائی کیا تم اس کو خدا مانتے ہو؟ یقین کرو وہ یہی کہے گا کہ میرا خدا وہی الہ ہے جس کو تم مانتے ہو، یہ تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں، یہ ہمیں اس کے قریب کر دیتے ہیں۔ کیا شکل وہی ہے یا نہیں؟ بالکل وہی شکل ہے، اور قیامت تک کسی شکل میں یہ شرک نہیں رہنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اس سے دعا ہے کہ یہ شکل جو اسی طرح رہے۔ میں ایک چھوٹا سا اپنی زندگی کا ایک واقعہ یہاں پر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دوست تھے کالج میں،
वो इस तरह से मेलों ठेलों पे जाते थे। मैं भी उस वक्त जवान था, जवानी में इंसान से बहुत कुछ होता है। एक दिन मैं कहा यार दफ़ा का मैं नहीं जाना, फिर यार मैं लेके जाता हूँ, देख लो बुजुर्ग कैसे है, ये है वो है। चला गया जी। वहाँ मज़ारों पे जो होता है, वहाँ भंग भी चल रही है, चरस भी चल रही है, नाच डांस भी हो रहा है। मैंने उससे सवाल कर दिया, मैंने कहा मेरे भाई एक बात बताओ यार, ये जो सब कुछ हो रहा है इस मज़ार पे, इसके बुजुर्ग के, ये इनको नहीं रोक सकता तो हमें क्या देगा? कहने लगा यार वापियो यही गल तो ताड़ी समझ नहीं आई आज तक। मैं कहा यार फिर समझा ही दे। कहता जब ये कुछ होता है, जब कहने लगा सुने जरा गौर से, कि ये जब या मज़ार पर ये कुछ होता है तो ये बुजुर्ग यहाँ से उठ के चले जाते हैं। मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तू आप अपनी बात में काबू आ गया। मैं क्या था तू इतने झक मारन आया, फिर वे बुजुर्ग तो चले गए जिन्हें कोल आया तू, तो हम तू ऐसे की करना। बहरहाल उसने नहीं मानना था, नहीं माना। लेकिन मैं ये बात बताता हूँ कि इनसे भी पूछो, ये भी खुदा को एक मानते हैं, लेकिन इस शक्ल में कि ये हमें उसके करीब करने वाले हैं, वही शक्ल है शिरक की याद भी जो पहले थी। अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए और हमें इन चीज़ों से महफूज फरमाए। ये उसी के पास दुआ है, उसी की दी हुई तौफीक से ये हो सकता है और किसी तरह नहीं हो सकता। मेरे अजीज़ भाइयों, अब हम आते हैं अपनी मौजू की तरफ। ये एक अजाफी चीज़ थी जो मैं पेश करना चाहता था, रखना चाहता था, ताकि ये पता चले कि ये खूबियाँ पैदा करके भी जन्नत नहीं मिलेगी अगर ये पहली खूबियाँ इंसान के अंदर नहीं होगी। कद अफलहल मुमिनून, फलाह पाई किसने? मोमिनीन ने फलाह पाली, कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो लोग जो अपनी नमाजों के अंदर खुशू करते हैं। पहली खूबी। एक बात ज़हन में रखें, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक सलात और दूसरा खुशू। पहली बात जो है उस पर ही गौर करें कि नमाज के बारे में अल्लाह ने कहा ये कितनी अहम इबादत है। ज़रा इसको समझ लें कि ये दीन के बुनियादी 5 सतूनों में से एक सतून है, एक सतून है। मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी आँखों की ठंडक है, ये मेरी आँखों की ठंडक है। आपने फरमाया ये मोमन की मराज है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात जो बताई, बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तर्कुस सलात, बंदाए मोमन और बंदाए काफिर में जो चीज़ फ़र्क करती है वो नमाज है। ज़कात को क्यों नहीं कह दिया, हज को क्यों नहीं कह दिया, रोज़े को क्यों नहीं कह दिया? इस बात पर ज़रा गौर करें। वजह सिर्फ ये है कि रोज़ा हर शख्स नहीं रखता। एक शख्स दायमी मरीज़ है तो वो बेचारा रोज़ा कैसे रखेगा? उसको तो अल्लाह ने रुख्सत दे दी है, वो नहीं रखेगा। ज़कात वही अदा करेगा जिसके पास कुछ माल साल भर के लिए पड़ा रहा, और जो भी निसाब है ज़कात के बाब में पड़ा जाएगा। मैं सिर्फ टच करना चाहता हूँ कि वही ज़कात देगा, हर बंदा तो नहीं देगा। हज भी वही करेगा जिसके पास इतनी दौलत है कि सफ़र का खर्च बर्दाश्त कर सके और पीछे अपने अहल व याल पर भी कुछ लेकर जा सके। बल्कि यहाँ तक कि औरत पर तो पैसा भी हो तो वो फ़र्ज नहीं है जब तक कि उसके साथ महरम का इंतज़ाम ना हो जाए। पीछे आ जाके एक रह गई नमाज। ये सफ़र में भी फ़र्ज़ है, हज़र में भी फ़र्ज़ है, ये बीमारी में भी फ़र्ज़ है, तंदुरुस्ती में भी फ़र्ज़ है, ये जवानी में भी फ़र्ज़ है, बुढ़ापे में भी फ़र्ज़ है। ये उस वक़्त भी फ़र्ज़ है जब ऐन दुश्मन की तलवारों से तलवारें टकरा रही हूँ, उस वक़्त भी नमाज का वक़्त है तो ये नमाज फ़र्ज़ है। इसलिए कहा बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तर्कुस सलात, जिसने नमाज छोड़ दी फिर काफिर में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह गया। मैं एक वाक़या थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ आपसे। एक दोस्त थे, उनका ये फरमान है, बहरहाल बहुत सख्त अल्फाज हैं, मैं वो शेयर कर देता हूँ। उनसे पूछा, बुजुर्ग थे, नेक आदमी थे, आलम थे,
کہ یہ بتائیے کہ قضائے عمری کا کیا طریقہ ہے؟ قضائے عمری بھی پڑھنے والے کچھ لوگ ہیں نا، وہ کہنے لگے قضائے عمری کیا ہے؟ کہتے جی کہ اگر نماز 15 سال کی عمر میں فرض ہو گئی، 25 سال کی عمر میں بندے کو شعور آیا تو پھر اس نے نماز شروع کی، یہ پچھلے 10 سالوں کی نماز کا بھی تو حساب ہوگا، یہ قضائے عمری کیسے پڑھی جائے؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت اس پہ نماز فرض ہی نہیں تھی، پر قضائے عمری کیا ہے؟ کہتے یہ کیسے مسلمان؟ کہتے جی یہ حدیث پڑھ لو، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، وہ تو اس وقت کفر کی حالت میں ہے، نماز تو اس وقت فرض ہوئی ہے جب وہ مسلمان ہو گیا، اب نماز شروع کر دی اس نے، اس کے بعد اگر کوئی قضا ہو جائے تو وہ قضا پڑھ لیا کرے، وہ قضا پڑھ لیا کرے۔ کیوں انہوں نے یہ کیوں کہا؟ اس کی دلیل بھی تھی۔ محدثین کہتے ہیں کہ بے نمازی کا جنازہ مت پڑھو اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرو۔ نماز اتنی بڑی عبادت ہے، نماز اتنی بڑی عبادت ہے، لہذا یہ نماز جو ہے جس نے اس کی حفاظت کر لی، اور آگے کیا ہے؟ خاشعین، خشوع، اس کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک قلبی خشوع ہے، دوسرا جسم کے ظاہری اعضاء کا خشوع ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، داڑھی ہے، چہرہ ہے، یہ ظاہری ہیں۔ دل بھی جسم کا ہی ایک حصہ ہے لیکن وہ خفی ہے، چھپا ہوا ہے نا، تو لہذا ایک تو قلبی سکون ہے، خشوع کے معنی ہوتے ہیں سکون، ایک تو قلبی سکون ہے، دوسرا ظاہری، یہ ہمارے جتنے بھی ہیں اعضاء ان کا سکون ہے، تو یہ سکون جو ہے یہ خشوع کہلائے گا۔ یہ کیا کہلائے گا؟ خشوع کہلائے گا۔ اب قلبی سکون کیا ہے؟ آقا نامدار نے جو کچھ کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا کہ خشوع، جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی طرف اپنا پورا دھیان کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کے دل میں ادھر ادھر کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی اس کو ہاتھ پہ چھوڑ دیتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ جاؤ، پھر تم جب تک تم میرے تھے اس وقت تک میں بھی تمہاری طرف تھا، اب تم جس فیکٹری کا حساب کر رہے ہو اس فیکٹری کی طرف ہی چلے جاؤ۔ بھئی یہی ہوتا ہے نا، نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری فیکٹری کا حساب نماز کے اندر ہی یاد آتا ہے، ایک طالب علم ہے تو اس نے اپنے سارے سبق اسی میں ہی یاد کرنے ہوتے ہیں، ایک خطیب صاحب ہے تو اپنے جمعے کی تیاری بھی اسی میں ہی کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے خیالات قلب کے اندر، یہ کیا ہے؟ یہ خشوع کے خلاف ہے، یہ چیزیں خشوع کے خلاف ہیں، یہ خشوع نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول سن لیجئے، آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں دائیں بائیں دیکھنا جو ہے یہ خشوع کی روح کے خلاف ہے۔ ایک بزرگ عطا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے جسم کے مختلف حصوں سے، داڑھی سے، کپڑوں سے کھیلنا جو ہے یہ خشوع کے خلاف ہے۔ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز کے اندر داڑھی کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ کبھی داڑھی کے ساتھ نہ کھیلتا۔ تو گویا خشوع بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو، خشوع کو، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ آقا نامدار کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھ جائے گی وہ خشوع ہے،
یہاں تک کہ ایک بھی خاشع نہیں رہے گا اس کے بعد قیامت برپا ہو۔ خشوع اتنی بڑی چیز ہے، اللہ پاک ہمیں خشوع عطا فرمائے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو لکھتا ہوں کہ ایک دفعہ میرے دوست ایک کرنل صاحب، ان کے پاس بیٹھے گپ شپ ہوئی، حافظ قرآن بھی تھے، خشوع کے بارے میں کہنے لگا مولوی صاحب جتنی مرضی کوشش کر لو تسی لوگوں کی نماز سے خشوع نہیں لے سکتے، ایسا نہیں خشوع ہوتا، خشوع خوف نہ لانا۔ اور میں کہ جی خوف بھی دلائی ہے شوق بھی دلائی ہے، دونوں چیز۔ کہنے لگا دیکھیں ہمیں خوف ہے، میں آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ بتاتا ہوں، انہوں نے جو بتایا۔ کہنے لگے میری پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، وہاں پر ایسے شن کھڑے ہونا ہے اور کمانڈر نے لائن میں سب کو آ کے چیک کر کے جانا ہے۔ ہمارے دل میں بھی اس وقت یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ اس سے کامیاب ہو جائے ہم، اور ہمارے اعضاء میں بھی کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ ہمیں پتہ ہے کہ تھوڑی سی حرکت کی تو اس کو کہتے ہیں ڈرم آؤٹ، ڈرم آؤٹ کا مطلب بس نکال دیا، گیا فوج سے ہی بندہ، اور کہتے ہیں پھر نہ کوئی نوکری نہ کچھ اور نہ کوئی بات، ساری زندگی ذلیل و خوار ہونے والی ہی بات ہوتی ہے۔ اس لیے بڑا خوف ہوتا ہے۔ کہتے کہ میری پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، میں ایسے شن کھڑا تھا، کہتے بد قسمتی میری کہ میری پیشانی پر آ کر ایک شہد کی مکھی بیٹھ گئی۔ اب میں کھڑا ہوں بالکل شن، بالکل حرکت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا کمانڈر جو ہے وہ پیٹ کو دیکھ رہا ہے اور مجھے خوف ہے، میرے دل میں بھی یہی ہے کہ کمانڈر یہاں دیکھ رہا ہے اور میرے اعضاء بھی حرکت نہیں کر رہے۔ اور اس ظالم کہتا مکھی نے اس زور سے کاٹا کہ میری آنکھوں سے آنسو گر گئے اور میرے جسم کو پسینہ آنا شروع ہو گیا، لیکن میں اپنے اعضاء کو حرکت نہیں دے سکا۔ اس کو کہتے ہیں خشوع۔ واقعی بات تو ان کی ٹھیک تھی، بات تو ان کی ٹھیک تھی، خشوع یہی ہے۔ تو لیکن میں تھوڑا سا اس کے اندر رعایت کروں گا، وہ خیالات جو اپنے آپ دل میں آئیں ان کو جھٹک دیا جائے، ان کو جھٹک دیا جائے اور خود خیالات کو دل میں نہ لایا جائے۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے اور ایمان ہے کہ ایسے شخص کی نماز کی خشوع کو اللہ رب العزت ضرور قبول فرما لیں گے، کہ جو خیالات کو لاتا نہیں، جو آتے ہیں ان کو جھٹک دیتا ہے۔ یہ ہے خشوع کے بارے میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس خشوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی خوبی ہے۔ دوسری کون سی ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ لوگ ہیں جو کہ لغو بیکار باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کو بھی دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو وہ لغویات ہیں جن سے نہ تو ہمارا کوئی دنیا کا نقصان ہے نہ دین کا نقصان ہے، بس ایسے بیٹھے ہیں دوستوں میں گپیں شپیں لگائیں 2 گھنٹے 3